इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी अक़ाइद को समझने के सिलसिले में हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि शिर्क अल्लाह ताला के नज़दीक कितना संगीन जुर्म है। लेकिन उस लेक्चर के आखिर पर आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आखिर शिर्क है क्या। डेफिनेशन तो उसमें क्लियर कर दी थी मैंने, लेकिन अब इसकी कौन कौन सी शक्लें हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, हम मुसलमान हो गए हैं, अब हम शिर्क में मुब्तला नहीं हो सकते। मुशरिक तो कोई अलग कौम है। लेकिन मैंने जो आयत करीमा आपके सामने अभी तिलावत की उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, कि ये जो ईमान लाने वाले लोग हैं, ये इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान लाने के मुशरिक हैं, यानी वो भी शिर्क में मुब्तला हैं। इसके लिए ये ज़रूरी समझा मैंने कि हम शिर्क की मुख्तलिफ शक्लों को, शिर्क की मुख्तलिफ अक़साम को समझें। तो इस सिलसिले में उलमाए कराम ने जो मेहनत की है उसमें उन्होंने अलग अलग तकसीमें की हैं शिर्क की। कुछ ने शिर्क की किस्में लिखी हैं शिर्क फिल अकीदा और शिर्क फिल अमल, यानी किसी के अकीदे में, बिलीफ में शिर्क हो, यानी वो अल्लाह की जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरों के लिए मानने लग जाए तो वो अकीदे का शिर्क है। और अगर वो दूसरों के सामने झुकता है, इबादत करता है किसी और की अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ, तो वो शिर्क फिल अमल है। इसी तरह से और एक तकसीम की गई है शिर्क जली और शिर्क खफ़ी, यानी जो खुल्लम खुल्ला उरियान तरीके से शिर्क किया जाता है, जिसे देख कर नोटिस किया जाए, समझ जाए और इंसान जानता हो मैं शिर्क में मुब्तला हो रहा हूँ, तो वो है शिर्क जली। और जो ऐसे काम हैं जो अल्लाह के यहाँ शिर्क हों लेकिन हम उनको कर बैठें और नोटिस ना करें, छोटे छोटे काम, उन्हें कहा जाता है शिर्क खफ़ी, जिसे शिर्क अकबर और शिर्क असगर की तकसीम में भी बांटा गया है, जो कि कुरान और हदीस से भी अखज़ की जाती है। इसी तरह से एक और जो तकसीम है जो मेरे नज़दीक ज़्यादा मोतबर लगी मुझे, वो है कि शिर्क की 3 किस्में बनाई गई हैं। जैसा कि हमने शिर्क की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखी थी कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह के हुकूक में किसी और को शामिल कर दिया जाए तो वो शिर्क हो जाता है। इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए 3 अक़साम शिर्क की बयान की गई हैं। पहला है शिर्क फिज़ ज़ात, यानी अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क। दूसरा है शिर्क फिज़ सिफात और तीसरा है शिर्क फिल हुकूक। तो पहला जो है इसमें शिर्क फिल ज़ात, यानी अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करना। इसकी कौन कौन सी शक्लें राइज रही हैं दुनिया में। उसकी पहली शक्ल है कि अल्लाह ताला के लिए औलाद का तस्वुर किया जाए, अल्लाह ताला के लिए बेटा या बेटी माना जाए। जैसे जो ईसाई हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। यहूदियों में भी एक गिरोह गुजरा है किसी वक्त में जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। और इसी तरह से मुशरिकीन मक्का के लिए आता है कि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मानते थे। तो ये जो शिर्क है ये सबसे खुला, सबसे उरियां और सबसे घटिया किस्म का शिर्क है, जिस पर अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत ज़्यादा है। चिनाचे सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा सुब्हानह, कि वो कहते हैं कि रहमान ने, अल्लाह ने अपनी औलाद बनाई है, अल्लाह ने किसी को अपना बेटा या बेटी बनाया है। सुब्हाना, अल्लाह ताला कहता है पाक है उसकी ज़ात इन अकीदों से जो तुम उसके मुतालिक गढ़ रहे हो। बल इबादुम मुकरमून, बल्कि वो तो बाइज़्ज़त बंदे हैं अल्लाह ताला के। तो इसमें और इस तरह से कुरान पाक की कितनी आयात, कितनी सूरतें हैं जिनमें इस औरियां किस्म के शिर्क की तरदीद आई है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ताहाल उम्मत मुस्लिमा में कोई भी गिरोह या कोई भी फर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने अल्लाह ताला के लिए औलाद का तस्वुर रखा हो। दूसरी शक्लें जो शिर्क फिज़ ज़ात की, उसमें आता है एक पैंथीज़म का, यानी हमाऊस्त का अकीदा। ये जो फ़लसफ़ी मज़ाहिब वजूद में आए हैं यूनान से या हिंदुस्तान के, इनमें से एक गिरोह मानता है कि जो गॉड है वो कदीम है, यानी वो हमेशा से है। उसके साथ साथ मादा जिससे उसने कायनात को बनाया वो भी हमेशा से है। तो क्रिएटर ने उस हमेशा से कदीम मादे से इस कायनात की तख्लीक कर दी। दूसरा गिरोह में मानता है कि नहीं, 3 चीज़ें हैं जो हमेशा से हैं, कदीम हैं, गॉड द क्रिएटर, और दूसरी चीज़ है मादा मटीरियल जिससे बनाया गया, और तीसरी चीज़ रूह जो उसमें फूकी गई। एक और इनमें जो बहुत बड़े सतह पर गिरोह गुजरा है वो कहते हैं कि कदीम सिर्फ गॉड था, उसने ये जो कायनात बनाई है वो किसी मादे से नहीं बनाई, बल्कि उसने खुद जो है इस कायनात का रूप धार लिया है, वो खुद इसमें आ गया है। इसको कहते हैं पैंथीज़म। इसी तरह से एक और अकीदा है इनकारनेशन का, यानी अवतार का अकीदा। आप जानते हैं हिंदू के मेनली 3 ही खुदा हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर जिसने बनाया है कायनात को उनके मुताबिक, दूसरा है विष्णु जो प्रिजर्वर है, जो निज़ाम कायम रखा है जिसने, और तीसरा शिवा
खुदा जो डिस्ट्रॉयर है, ये इन तीन खुदाओं को वो बेसिकली मानते हैं। बाकी जितने भी देवी देवता उनके हैं वो इन्हीं तीन में से किसी ना किसी का अवतार रूप धार करके जमीन पर आए, उनके मुताबिक। ये अकीदा, ये भी कुरान और सुन्नत की रूह से बिल्कुल शिरक है। पैंथीइज्म का अकीदा वो भी शिरक है। तो ये पैंथीइज्म का और इनकारनेशन का जो अकीदा है, ये मुसलमानों में से भी चंद अफराद का ये अकीदा रहा है। जैसे शेख महिउद्दीन इब्ने अरबी जो सूफिया के इमाम हैं, उन्होंने भी अपनी किताब फतुहात मक्किया में कुछ ऐसी इबारात लिखी हैं कि जिसमें ये इश्काल होता है कि वो हमाउस्त के अकीदे के कायल थे, लेकिन बाद में बाकी सूफिया ने उनका रद्द भी किया है। और एक बहुत बड़े सूफी हिंदुस्तान में ही गुजरे हैं, शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है, उन्होंने किताब लिखी है फतुहात मदीना। उसमें उन्होंने वह जो अकीदा शेख इब्नुल अरबी ने पेश किया था फतुहात मक्किया में वहदतुल वजूद के नाम से, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन दी है कि असल में जो सूफिया हैं वो वहदतुल वजूद का जो अकीदा मानते हैं, उसका मतलब ये है कि वजूद हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला का है। बाकी जो भी वजूद हम दुनिया में देख रहे हैं, कायनात में जो भी चीज देख रहे हैं, वो सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पर है। और इस अकीदे को उन्होंने नाम दिया वहदतुल शुहूद। साल के तौर पर अगर हम किसी एक चीज को पर आग लगाएं फिर उसको घुमाएं तो आग का सर्कल हमें दिखाई देता है, असल में सर्कल होता नहीं है। तो वो कहते हैं कि सूफिया ये मानते हैं कि जो भी ये वजूद है किसी भी चीज का, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, अल्लाह के वजूद के सामने इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह से जो इनकारनेशन है, अवतार का अकीदा, वो भी शोरा ने अपने ख्यालात में गुम होकर ऐसे कुछ अशार भी कह दिए हैं मुसलमानों में से, जिसमें उसका भी इश्काल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के किसी मुस्तनद फिरके, किसी मुस्तनद जमात का अकीदा ना ही पैंथीइज्म रहा है और ना ही इनकारनेशन रहा है, और कुरान की रूह से ये बिल्कुल कुफ्र है। इसी तरह से तीसरी जो शक्ल है जो मुसलमानों में कुछ हद तक आम हुई, यानी शिरक फी ज़ात की, वो है नूरम मिन नूरिल्लाह, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों का एक गिरोह जो है वो नूरम मिन नूरिल्लाह कहता है कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया। अब यहाँ पे फिर एक और बहस छिड़ जाती है कि नबी अलैहि सलाम नूर हैं या बशर हैं। अब अगर कुरान पाक की रूह से देखा जाए तो सूरतुल कहफ आयत नंबर 110 जो बिल्कुल आखिरी आयत है, उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, तुम जैसा नहीं। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि मैं रसूलों में से भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत देता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, वो रसूलों के भी सरदार हैं, तो हम जैसे वो नहीं हो सकते, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन हमारी तरह यानी स्पीशीज़ में वो इंसान हैं, वो कोई और स्पीशीज़ नहीं है, वो इंसान ही हैं, बशर ही हैं। लेकिन उनको नूर मानना ये भी कुरान की रूह से गलत नहीं है, अगर हम ये अकीदा रखें कि वो नूरे हिदायत हैं। जैसे आता है सूरतुल माइदा में, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, के तुम्हारी तरफ आ गया है अल्लाह की तरफ से नूर, नूरे हिदायत। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक ली है, और वह किताबुम मुबीन, और दूसरी चीज़ रोशन किताब कुरान पाक, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत के लिए भेज दिया है। तो अगर हम नबी अलैहिस्सलाम को नूरे हिदायत माने और ये अकीदा ना रखें कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से नाउज़ुबिल्लाह उन्हें तख्लीक किया है, बल्कि वो बशर ही हैं लेकिन स्पीशीज़ में, जब ये हम अकीदा रख लें तो नूरम मिन नूरिल्लाह का अकीदा भी कोई गलत नहीं है, बल्कि नूरम मिन नूरिल्लाह की ट्रांसलेशन अल्लाह की तरफ से आया हुआ नूर, तो इसे हम नूरम मिनल्लाह अगर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्लाह की तरफ से आया हुआ नूरे हिदायत है नबी अलैहिस्सलाम। तो ये मैंने तीनों शक्लें आपके सामने बयान की हैं जो राइज रही हैं शिरक फी ज़ात की। अब दूसरी चीज आती है शिरक फी सिफात। अगर हम अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज़ हैं, वो अगर हम किसी और के बारे में तसव्वुर करते हैं तो ये भी शिरक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफात हैं उसमें से कोई कोई सिफात थोड़ी थोड़ी इंसानों को भी दी है। जैसे अल्लाह भी हयात है, हम भी कुछ वक्त के लिए हयात रहते हैं। अल्लाह आलिमुल गैब है, लेकिन थोड़ा इल्म उसने इंसानों को भी दिया है। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला ने हमें भी इल्म दिया है। तो तीन चीजें हैं वो मद्देनजर रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, पहली चीज के वो कदीम है, वो हमेशा से हैं, और जो सिफात कुछ थोड़ी बहुत जीरो के बराबर अल्लाह ताला ने कुछ परसेंट के बराबर अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक में से किसी को दिया है, तो वो हादिस है। किसी की भी कोई सिफत उनमें से कदीम नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ कि अल्लाह ताला की जो जितनी भी सिफात हैं वो ज़ाती हैं, यानी अल्लाह ताला को किसी ने वो नहीं अता की, बल्कि जो मखलूक है उसकी कोई भी सिफत हो, इल्म ले लीजिए, जो बसारत है वो ले लीजिए, समात है, सुनने की ताकत वो ले लीजिए, ये सब कुछ जो है ये अताई है, अल्लाह का अता करदा है। ये दूसरी चीज़ मद्देनजर रखनी है। तीसरी चीज़ कि अल्लाह की जो सिफात हैं वो महदूद है, जैसे किसी चीज की कुदरत की। तो इसके लिए जो कुरान पाक में लफ्ज इस्तेमाल होता है कुल, यानी ये कुल जो है ये सब का अहाता कर लेता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों पर कादिर है। तो ये ला महदूद हो गई सिफत, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का जानने वाला है। तो ये
لامحدود ہو گئی اللہ تعالیٰ کی صفت، اور جو مخلوق ہے اس میں کوئی بھی صفت پائی جائے وہ محدود ہوگی، ایک حد تک جا کر وہ ایکسپائر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہم شرک فی الصفات میں اللہ کے فضل سے مبتلا نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر مخلوق کے لیے بھی ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے سورہ نمل میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو پکارنے والے کی پکار سنے، اس کا جواب دے، اجابت بخشے اسے، ویکشف السوء، اور اسے اس برائی کو دور کرے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے، نائب بنائے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی فریاد سنتا ہے، کوئی اور بھی کسی کا بھلا کر سکتا ہے، اسے برائی کو دور کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس ہستی کو اللہ کے ساتھ الہ مان لیا۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شرک فی الصفات کے بھی مرتکب ہم نہیں ہو سکتے۔ اب تیسری ایک تقسیم ہے شرک کی، وہ ہے شرک فی الحقوق، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ہم انسانوں پر، ان میں شرک، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم پر ہیں اگر ہم وہ کسی اور کے لیے بجا لائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے حقوق ہیں اس کی تو ہم گنتی نہیں کر سکتے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک لفظ ہے جو ان کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، وہ ہے عبادت۔ یعنی عبادت ہم کس کی کریں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو عبادت کی جو شکلیں ہیں اس میں پہلی شکل آتی ہے اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے سربراہ ہوں، جو تمہارے حکمران ہوں، یعنی اسلامک سسٹم اگر چل رہا ہے تو حکمران کی اطاعت فرض ہے، لیکن آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر حکمران تمہیں کوئی ایسا حکم دے رہا ہے یا کوئی بھی جو تمہارا سربراہ ہے، گھر میں ماں باپ سربراہ ہوتے ہیں یا ہم جب پڑھنے جاتے ہیں وہاں ٹیچر سربراہ ہے، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی سربراہ ہو، وہ اگر تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں لگ رہا ہے تنازع، کوئی اختلاف اس حکم میں، تو تمہیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کے حکم کی طرف، کہ کیا یہ جو میرا سربراہ مجھے حکم دے رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ اس کے مطابق ہوا تو ماننا فرض، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑنا فرض، اس کی حکم عدولی کرنا فرض ہے تمہارے اوپر۔ اگر اس کی بھی تم اطاعت کر لوگے، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں تم کسی کی بھی اطاعت کرو گے تو یہ شرک فی الاطاعت آ جائے گا کہ ہم نے اطاعت میں شرک کیا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی انسان، کسی بھی مخلوق کی ہم فرما برداری نہیں کر سکتے۔ شرک فی الاطاعت کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ تو اگر ہم نے نفس کی سنی اور اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہم نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمارے کم علم مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے جو فتویٰ دے دیا وہی حق ہے، یا ہمارے امام صاحب نے جو فرما دیا وہی حق ہے۔ وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں لاتے اور یہ کنفرم نہیں کرتے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ توبہ میں آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ اہل کتاب جو ہیں انہوں نے اپنے احبار، اپنے علماء کو، ورهبانهم، اور اپنے جو صوفی بزرگ تھے انہیں اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اس پر ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا، تو قرآن پاک میں یہ آیت کیوں آئی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جن چیزوں کو وہ حلال کر دیتے تم انہیں حلال سمجھتے تھے، اور جن چیزوں کو وہ حرام کر دیتے تھے تم انہیں حرام نہیں سمجھتے تھے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بالکل ہم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی تو انہیں رب بنانا ہے، یعنی جو انہوں نے بتا دیا حلال ہے وہ حلال، جو انہوں نے بتا دیا حرام ہے وہ حرام، تو اس کا مطلب تم نے انہیں رب بنا لیا ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والا
اللہ ہے. ہم نے اللہ کی کتاب میں دیکھنا ہے, اللہ کے رسول کی سنت میں دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اگر ہم کسی مولوی کے, کسی مفتی کے یا کسی بزرگ کے کہنے پر چلیں گے تو اس کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسری شکل ہے عبادت کی وہ ہے محبت, یعنی ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے, جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے, قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ, اپنے اولاد, اپنے بیٹے یا بیٹیاں, واخوانکم وازواجکم یا اپنے رشتہ دار یا اپنے زوج, جو بیوی کے لیے خامد اور خامد کے لیے بیوی, اپنے سپاؤز, اور اپنے مال جو تم نے جمع کیے ہیں, یا تجارت جس کی کساد حالی کا یعنی جس کا مندہ ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے, جو کوٹھیاں تم نے تعمیر کیے ہیں, یہ چیزیں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کرنی ہے, ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یعنی اگر ہمارے لیے اللہ سے بڑھ کر, اللہ کے دین سے بڑھ کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور چیز پرائیورٹی ہے, اپنا مال پرائیورٹی ہے, اپنی تجارت پرائیورٹی ہے, اپنے رشتہ دار پرائیورٹی ہیں, اپنی محبت پرائیورٹی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک فی المحبت میں ملوث ہیں. اسی طرح سے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بہت ہی بڑا فتنہ جو پھیلا ہوا ہے وہ ہے غیر محرموں کی محبت. غیر محرموں کی محبت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ نہ ہی حدود اللہ کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی اپنے والدین کی فرمانبرداری کا خیال رہتا ہے. اگر ہم کسی غیر محرم یا اپنے محرم, اپنی بیوی یا اپنے بیٹوں یا اپنے ماں باپ یا کسی بھی انسان کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اتنی محبت کریں کہ اس کے لیے ہمیں اللہ کا کوئی حکم ٹھکرانا پڑ جائے تو ہم شرک میں مبتلا ہوں گے معاذ اللہ. یہ ہے دوسری چیز جو عبادت میں آتی ہے. تیسری چیز جو عبادت میں آتی ہے وہ ہے سجدہ, کسی کے سامنے جھکنا. اب جھکنا جو ہے وہ پورا سجدہ, زمین پر ماتھا لگانا ہی نہیں ہے. کسی کے سامنے جھکنا حد رکوع وہ بھی سجدے میں آتا ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکو. تو رکوع جو ہے یہ خاص ہے کس کے لیے, اللہ کے لیے. اس میں سجدہ بھی آتا ہے, یعنی جھکنا چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہو یا حد رکوع ہو, یہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. چنانچہ ماجہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت معاذ جب شام گئے, وہاں سے واپس آ کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ یہ کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں شام گیا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں, مجھے یہ اچھا لگا کہ ہم بھی آپ کو تعظیماً, آپ کی تعظیم میں ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم ایسا مت کرو. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کریں اس حق کے عوض جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے. تو سجدہ تعظیمی ہو یا کسی بھی شکل میں جھکنا ہو, یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ معاملہ ہو تو وہ سراسر شرک ہے. اسی طرح سے عبادت کی ایک اور شکل ہے طواف, جو ہم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں, تو طواف بھی عبادت کی شکل ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف جو ہے وہ نماز کے مثل ہے. طواف بھی نماز ہی ہے, لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں. نماز میں بات نہیں کر سکتے, طواف میں بات کر سکتے ہیں. باقی طواف جو ہے وہ نماز ہی کی طرح اللہ کی عبادت ہے. تو اب جو ہمارے بھائی اپنی کم علمی میں قبروں کا طواف کرتے ہیں, قبروں کے ارد گرد گھومتے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ان تمام شرک کی شکلوں سے. اگلی چیز جو عبادت میں آتی ہے وہ ہے قیام, یعنی کسی کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا. تو یہ بھی عبادت کی شکل ہے. یہ بھی اگر ہم کسی اور کے لیے کریں تو وہ بھی شرک ہوگا. ابو داؤد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو وہ ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے. اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس شخص کی یہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ, اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے, نعوذ باللہ. اسی طرح سے ایک اور شکل ہے عبادت کی, وہ ہے دعا, یعنی غیب میں کسی سے مدد مانگنا اللہ کے بغیر, وہ بھی شرک ہو جائے گا. جیسا کہ سورہ جن میں آتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہاں پر مت پکارو. یعنی اللہ کے
علاوہ کسی اور کو اگر غیب میں ہم مدد کے لیے پکاریں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اس ہستی کو عبادت میں شریک کر لیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے اس میں بہت زیادہ شرک امت مسلمہ میں عام ہیں، اس پر ہم الگ سے ایک لیکچر لے کر آئیں گے جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد قربانی یا نذر و نیاز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، چنانچہ سورۃ الانعام میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی ہو یا نذر و نیاز ہو، یہ بھی صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم نذر و نیاز کسی اور ہستی کے لیے مانیں یا قربانی کسی اور کے نام پر کریں تو ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے کچھ چھوٹی چھوٹی اور شکلیں آتی ہیں، جیسے اخلاص ہے۔ تو اگر ہم کوئی بھی عمل ایسا کریں کہ جس میں ہمیں کسی اور کی رضا طلب ہو اللہ کے بغیر، تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اس انسان کی عبادت کر رہے ہیں۔ مسند احمد میں ہے محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے سب سے زیادہ شرک اصغر کا یعنی چھوٹے شرک کا خوف ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر ہے کیا، چھوٹا شرک ہے کیا؟ تو فرمایا ریاکاری، یعنی دکھاوے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدہ جو کر رہے ہیں وہ ہم اگر مثال کے طور پر 10 سیکنڈ کا کر رہے ہیں، باہر سے کوئی دوسرا آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اب ہم نے اپنا سجدہ بڑھا دیا، 15 سیکنڈ کا کر لیا، تو یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں، اس دیکھنے والے کے لیے ہے۔ تو ریاکاری حالانکہ حدیث میں شرک اصغر کے لفظ کے ساتھ آ گیا، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا اور اوریاں قسم کا شرک ہے۔ اس طرح سے ایک اور جو شکل ہے یعنی توکل باللہ، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن ہماری یہ روش ہے کہ ہم صرف اسباب پر ہی توکل کرتے ہیں، صرف میٹیریل کے اوپر، صرف مادے کے اوپر ہمارا توکل ہے۔ پیسہ جیب میں ہوگا تب ہمارے دل کو تسکین ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا ہم اللہ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو ہمارے یہاں تعویذ گنڈے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں یا یہ جو مزارات وغیرہ بنائے گئے ہیں ان پر جا کے ہم دعائیں مانگتے ہیں، کیوں؟ مسجد میں دعا قبول نہیں ہوتی کیا؟ ہمیں یہ آستان پر، مزار پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں کیا ڈائریکٹ لنک ہے اللہ کے ساتھ؟ وہاں انڈائریکٹ لنک ہے۔ یعنی مسجد میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنین کا معراج ہے، ڈائریکٹ لنک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نماز میں، کیا وہاں دعا قبول نہیں ہوگی؟ لیکن بات وہی آگے کہ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، اس صاحب قبر پر ہے یا اپنے جیب میں جو میٹیریل ہے اس چیز کے اوپر ہے۔ تعویذ گنڈوں کے اوپر ہمارا توکل ہے۔ ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب دعا کر دیں بیماری دور ہو جائے، ہم کہیں گے یا تو جھاڑ پھونک کر دے، پھونک مار دے، یا تعویذ دے دے بیماری دور کرنے کے لیے۔ کیا دعا سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دعا کرواتے تھے، بارش کے لیے، سوکھا پڑ جائے تو دعا کرواتے تھے۔ کوئی نہیں کہتے تھے کہ کوئی ایسا تعویذ مقرر کر دیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش نازل فرما دے یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو توکل بھی ہونا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اگر ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر توکل اور بھروسہ ہے تو گویا کہ ہم شرک خفی میں، ایک چھوٹے قسم کے شرک میں وہاں پر بھی مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے اگر مگر والی جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک چھوٹے قسم کا شرک جو ہے شمار ہوتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں تجھے نفع دکھائی دے تو اس کے لیے کوشش کر، محنت کر، کاہلی مت کرنا، لیکن اگر پھر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ مت کہنا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ کنکلوڈ کرنے کے لیے یہی بخاری کی ہی ایک حدیث میں پیش کروں گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرک سے بچ جائیں، جو نہ ہی جھاڑ پھونک کرواتے ہوں، نہ ہی بدشگونی لیتے ہوں، اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوں۔ جھاڑ پھونک یعنی جسے ہم کہتے ہیں دم کروانا، یہ قرآن و سنت میں جائز ہے، تعویذ ثابت نہیں ہے۔ جھاڑ پھونک کروانا، دم کروانا یہ ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جو جھاڑ پھونک بھی نہ کرواتے ہوں اتنا توکل، اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں کہ جھاڑ پھونک بھی نہ کروائیں، بدشگونی نہ لیں۔ بدشگونی یہی ہے کہ اگر بلی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یہ سارے ہندوؤں کے عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدشگونی ہے، اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوں، ایسے لوگ ہوں گے جو بنا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ شمار کرے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا کرے اور اسے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔